بلند سے بلند تر سلوات مريم بنت زمانة بی بی فاطمہ الزہرا بلند تر سلوات برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات علی دلوں کا مکین بھی ہے، علی دلوں کا مکین بھی ہے، علی امام مبین بھی ہے، علی سراپا ہے کل ایمان، وجہ تکمیل دین بھی ہے، اور علی کا چہرہ خدا کی صورت، علی ہر ایک سے حسین بھی ہے، علی علی بھی، علی ولی بھی، رسول کا جانشین بھی ہے، اور نبی کا فرمان تو یہی ہے کہ دین کی اصل بس علی ہے، تمہاری مرضی جسے بنا لو مگر بلا فصل بس علی ہے۔ حیدری حیدری شاہ نجف بلند ترین سلوات کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی بصارت نہیں، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت ملی۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ سے بیشتر مومنات یہ جانتی ہیں کہ میں مجلس کی ابتدا کرتی ہوں اور ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے، اس لیے کہ اس وقت آخری زمانے میں زمین پر اللہ کی آخری حجت وہ وقت کا حسین ہے، اور جو جتنا سچا منتظر ہے وہی اتنا سچا عزادار ہے۔ یہ فرش عزائے حسینی جو 1400 سالوں سے قائم ہے، ہزارہا مشکلات کے باوجود، ہزارہا دشمن کی کوششوں کے باوجود، آج بھی اس فرش عزا کا باقی رہنا اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارا اور اس فرش عزا کا وارث موجود ہے، ہمارے وقت کا امام زندہ ہے۔ رضاداران امام، مختلف حالات میں ہم نے دیکھا کہ 1400 سالوں میں کبھی بنو عباس کی حکومت آئی، کبھی بنو امیہ کی حکومت
ازاں کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. اور ابھی تو ہم نے تو دیکھا کہ کووڈ کا زمانہ آیا، کتنا مشکل زمانہ تھا. میں اور آپ اس طرح بیٹھ کر فرش ازاں پر مجالس کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے. ہوتی رہی مجالس پھر بھی SOPs کے ساتھ مختلف مقامات پر، لیکن یہ انداز نہیں ہوتا تھا. کیوں کہ اس میں بھی مولا نے اسٹریٹجی کو بدلا تھا. ہر زمانے میں انداز بدلتے رہے. ہمیں یہ لگا کہ کوئی کمی آ گئی ہے، حالانکہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت اسکول بند، کالج بند، دفتر بند، ٹرانسپورٹ بند، حتیٰ کہ حج اور عمرہ موقوف ہو گیا. اس کے باوجود عزاداری حسین جاری رہی. اس طرح اگر نہیں بھی جاری تھی کہیں تو سوشل میڈیا پہ جو مجھ جیسے ذاکرین جنہیں نہیں عادت تھی سوشل میڈیا پر مجالس پڑھنے کی، وہ بھی یوز ٹو ہو گئے اور انہوں نے زوم پر مجالس پڑھے. اور وہی مجلس جو ایک وقت میں 500 یا 1000 یا زیادہ سے زیادہ امام بارگاہوں میں 2000 کا مجمع سنا کرتا تھا، وہی مجلس 5000 سے 10,000 اور 20,000 لوگوں نے ایک ہی وقت میں سنا. تو مولا نے بی نے اسٹریٹجی کو بدلا تھا. عزاداری کو فروغ ملا اس وقت. اور بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جو بچپن سے ہم سنتے آتے تھے، بچوں کو ڈرایا جاتا تھا کہ شیعوں کی مجلس میں جاؤ گے تو کاٹ کے پلاؤ بنا دیں گے، تو وہ خوف بھی بچوں کے دل سے نکل گیا. اب انہوں نے سوشل میڈیا پر مجالس سنی. اب انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ماں باپ ڈرائیں گے کہ مجلسوں میں نہ جانا، فرش ازاں پر نہ جانا. تو عزاداران ایمان، مجھے اور آپ کو اگر چنا گیا ہے فرش ازاں پر آنے کے لیے تو محض ایکسرسائز کرانے کے لیے نہیں چنا گیا کہ جب ایام ازاں آئیں تو ہم سروں پر کالی چادریں اوڑھیں اور فرش ازاں پر ایک رسم نبھانے کے لیے آ جائیں. یہ ایکسرسائز ہے، یہ کوئی رسم کی نہیں ہے. یہاں ہمیں بلایا جاتا ہے پروموشنز کے، ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اس لیے کہ اسی فرش ازاں سے کوئی حور بن کر اٹھتا ہے، کوئی سلمان فارسی بن کر. اور میں یہ بتا دوں کہ حر اور سلمان فارسی ایک طریقے سے نہیں بنا کرتے. جو ایک رات میں بدل جائے اسے حر کہا جاتا ہے، اور جو ساری زندگی در رسول پر جستجو میں گزار دیتا ہے اسے سلمان فارسی کہتے ہیں. سلمان فارسی علیہ السلام پر بلند ترین صلوات. جسے مولا اپنے در تک لانے کے لیے چنتے ہیں وہی در اہل بیت پر آیا ہوا ہے. اب اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ کون کہاں پیدا ہوا ہے. جن لوگوں کی ارواح میں، عالم ارواح میں علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، وہ اس در تک آ جاتے ہیں. اب وہ چاہے ہندو گھر میں پیدا ہوں، چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہوں، چاہے مسلمانوں کے کسی اور مذہب کے گھرانوں میں پیدا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہیں بھی پیدا ہو در اہل بیت پر صرف وہی آیا کرتے ہیں کہ جن میں 3 صفات موجود ہوتی ہیں. پہلی صفت کیا ہوتی ہے کہ جنہیں مولا اس در تک کھینچ کر لاتے ہیں ان کے نفس میں پاکیزگی ہوتی ہے، ان کے نفوس پاک ہوتے ہیں. دوسری صفت کیا ہوتی ہے کہ ان کے قلب میں طہارت ہوتی ہے. اور تیسری صفت کیا ہوتی ہے کہ انہیں حق کی جستجو ہوتی ہے. تو جنہیں حق کی جستجو ہو، جن کے نفس پاکیزہ ہوں اور جن کے قلب میں طہارت ہو، وہ اس در تک آ جایا کرتے ہیں. اب وہ کہیں بھی پیدا ہو، کسی گھرانے میں پیدا ہو، انہیں در اہل بیت تک چن کر لایا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے. اور جنہیں در اہل بیت پر لایا جاتا ہے، ابھی گزشتہ مجلس میں نے جہاں پڑھی وہاں 20 سے 25 اہل سنت کے افراد موجود تھے. وہ نہیں کہ جو کنورٹ ہو گئے تھے، ان میں 2-4 وہ بھی تھے کہ جو کنورٹ ہو چکے تھے.
20 سے 25 وہ افراد تھے جو ابھی کنورٹ نہیں ہوئے لیکن در اہل بیت پر موجود تھے، ان میں یہ صفات یقیناً موجود ہوں گی۔ اور جب میں ممبر سے اتری تھی تو وہی اہل سنت خواتین، وہ ممبر سے میرے اترنے کے بعد ایک جملہ سب کا مشترک تھا کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھتی رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ یہ میری تعریف نہیں تھی، یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ ان کے قلب کی طہارت تھی کہ ذکر معصوم ان کے دلوں پر اثر کر رہا ہے۔ تو وہ اہل سنت تھی لیکن اس ڈر کا تعلق ہے، اس لیے کہ ان کے اندر یہ تینوں صفات یقیناً موجود ہوں۔ تو جنہیں چنا جاتا ہے، یہ جو پوری دنیا سے چن کر، اب اس وقت بہت سارے لوگ گھروں میں آرام بھی کر رہے ہوں گے نا، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، کوئی کہیں شاپنگ کے لیے گیا ہوگا، کہیں رشتہ داروں میں بیٹھے ہوں گے، گپ شپ ہو رہی ہوگی، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ فرش اعضاء پر موجود ہیں، چنا گیا ہے نا۔ تو جب پوری دنیا سے عزاداروں کو چنا جاتا ہے اس فرش اعضاء تک لانے کے لیے، تو بالکل اسی طرح اس فرش اعضاء سے ان عزاداروں میں سے بھی ناصرین امام کو بھی چنا جاتا ہے۔ ہر ایک نہ تو فرش اعضاء پر آتا ہے اور نہ ہی ہر ایک نصرت امام کے لیے چنا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے عزادار چنے جاتے ہیں اور فرش اعضاء سے عزاداروں میں سے ناصران امام چنے جاتے ہیں۔ تو بس ہم جب فرش اعضاء پر آیا کریں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ دعا کیا کریں کہ پروردگار ہمیں اس فرش اعضاء پر صرف عزاداروں کی فہرست میں نہ رکھے بلکہ عزاداران امام سے اٹھا کر ناصران امام بشامل کرے۔ تو اس دعا کے ساتھ میں موضوع سے متصل ہوگی کہ بارے الہ پاک پروردگار ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو سچا امام کا خدمت گزار بنا دے۔ بارے الہ پاک پروردگار ہمیں ناصران امام میں شامل فرما دے اور ہمارے امام کی ظہور میں تاجیل فرما دے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات موضوع مجلس آج غدیر، کربلا اور ظہور، اس لیے کہ غدیر، کربلا اور ظہور میں بڑا گہرا ربط ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے۔ اگر غدیر میں سب متفق ہو جاتے تو کربلا برپا نہیں ہوتی، اور اگر ہمیں کربلا صحیح معنی میں سمجھ میں آ جاتی تو آج ظہور امام میں اتنی تاخیر نہ ہوتی، ہم نصرت امام کے لیے تیار ہو چکے ہوتے۔ اس لیے آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بے شک اللہ تمہارا ولی، اللہ کا رسول تمہارا ولی، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ اعلان پروردگار عالم قرآن کریم میں کر رہا ہے اور یہی اعلان پیغمبر خدا غدیر میں کر رہے ہیں اور اسی ترتیب سے کر رہے ہیں جیسے اللہ قرآن میں اعلان۔ غدیر کا خطبہ کوئی چھوٹا سا خطبہ نہیں، ہم تو بس ایک ہی جملہ سنتے ہیں نا ممبروں سے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جبکہ غدیر کا خطبہ بڑا طویل خطبہ ہے اور اس کے اگر دو جملے بھی اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ ترتیب سمجھ میں آ جاتی ہے جو قرآن کی ترتیب ہے کہ غدیر قوم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ محمد واجل فرج، یہ کہہ کر اعلان کر رہے ہیں اللہ کو مولایا، اللہ ہمارا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ بھائی قرآن کی ترتیب ہے نا کہ پہلے اللہ کی ولایت کا اعلان، اللہ مولایا،
اللہ ہمارا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، من كنت مولا فهذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، شاہ نجف بلند ترین سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو علی کی محبت کو اور علی کی ولایت کو ہم پر فرض قرار دیا گیا، اور علی کی محبت کو عبادت بھی قرار دیا گیا۔ اور یہ عبادت کون قرار دے رہا ہے؟ وہ نبی جو وما ینطق عن الہویٰ ان الا وحی یوحیٰ کی منزل پر ہے، کہ جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا۔ تو عزاداران امام، وہ نبی اعلان کر رہا ہے کہ جو بغیر وحی الہی کے کوئی حکم نہیں دیتا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو جو اصحاب تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم تو ہر لمحہ عبادت میں مصروف ہیں، لیکن جب علی دنیا میں نہیں ہوں گے تو یہ عبادت کس طرح انجام پائے گی؟ تو عزیزان امام، رسول خدا نے فرمایا کہ جب علی دنیا میں نہیں ہوں گے تب بھی لوگ یہ عبادت انجام دیں گے، اس لیے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسا بھی تو زمانہ آ سکتا ہے نا، ایسا بھی تو زمانہ آ سکتا ہے کہ بغض علی میں علی کے ذکر پر پابندی لگ جائے، تو اس وقت لوگ کیسے یہ عبادت کریں گے؟ تو کہا جب بھی اس عبادت سے لوگ محروم نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حب علی عبادت، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ جو علی سے محبت کرتے رہیں گے وہ عبادت میں مصروف رہیں گے۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری حیدری حیدری، مولا علی علیہ السلام کی شان پہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، مجھے سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، ہمیشہ یاد مدد دینے والا۔ تو ظالمان، علی کی محبت کو ہم پر فرض قرار دیا گیا۔ علی کی فضیلتوں کو صرف ہم بیان نہیں کیا کرتے، علی کی فضیلتوں کو صرف مسلمان بیان نہیں کیا کرتے، صرف شیعہ بیان نہیں کیا کرتے، علی کی فضیلتوں کو غیر مسلم بھی بیان کیا کرتے ہیں، علی کی فضیلتوں کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ اور جب غیر مسلم اعتراف کرتے ہیں تو ایسے ہی نہیں کرتے، علمی ریسرچ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور ان کی وہ علمی ریسرچ بغیر کسی تعصب کے ہوتی ہے۔ یورپ کا بہت مشہور قابل مفکر ہے ایڈورڈ گیبون، اس نے جب مولائے کائنات پر ریسرچ کی، جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو ایک فیصلہ کن جملہ کہا، "There is nothing in Islam but Ali"۔ اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے اگر علی کو نکال۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے ایڈورڈ کے اسی جملے کی ہم اپنی مجالس میں تشریح کیا کرتے ہیں کہ اگر تاریخ اسلام کے کسی بھی ورق سے علی کو علیحدہ کر دیں تو ہر ورق جس سے علی کو نکال دیا جائے وہ نامکمل نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بلند ترین سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اگر کعبے سے علی کو علیحدہ کر دیجئے تو کعبہ نظر نہیں آتا، بیت اللہ نظر آتا۔ اگر بستر رسول سے علی کو علیحدہ کر دیجئے تو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے عوض بیچ کر پیغمبر کی حفاظت کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر جنگ احد سے علی کو علیحدہ کر دیجئے تو نبی کا کوئی حامی و ناصر نظر نہیں آتا۔ اگر خیبر سے علی کو علیحدہ کر دیجئے تو کوئی شاہ لافتہ نظر نہیں آتا۔ اگر خندق سے علی کو علیحدہ کر دیجئے تو کل کفر کا دعویٰ کرتے تو نظر آتے ہیں، لیکن کل کفر کو قتل کرنے والا کوئی کل ایمان نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ممبر رسول سے علی کو علیحدہ کر دیجئے تو کوئی خطیب ممبر سلونی نظر نہیں آتا۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری،
या अली लाए नजफ बुलंद तरीन सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद दिल बोला अली मौला अली मौला अली के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला मुश्किल कुशा पर बुलंद से बुलंदर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरमाना। तो हमने अली के फ़ज़ाइल से ही तो अपने नबी को पहचाना, हमने अली के फ़ज़ाइल से ही तो नबी को नूर माना, नबी को रहबर माना, नबी को हादी माना, नबी को मौला माना, अपने जैसा नहीं माना। हमने नबी को जिंदा माना, मुर्दा नहीं माना। हमने नबी को आलिम माना, जाहिल नहीं। इसलिए कि हमने नबी को अपने दिमाग से नहीं समझा, हमने नबी को कुरान से समझा, और उस कुरान से समझा कि जिस कुरान को ये जो खुद कहते थे मक्के और मदीना के रहने वाले कि हम कुरान के वारिस हैं, हमने कुरान उनसे नहीं लिया, हमने उससे कुरान लिया कि जिसे नबी ने कुरान का वारिस कराया। हमने उससे कुरान लिया कि जिसके लिए नबी ने कहा कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो अज़रान इमाम हमने इसलिए हमने अली से कुरान लिया, इसलिए कि वाहिद मौलाए कायनात की ज़ात है जो ये दावा करती नज़र आती है कि अगर मेरे सामने मसनद क़ज़ावत को बिछा दिया जाए तो तौरात वालों को तौरात से जवाब दूंगा, ज़ुबूर वालों को ज़ुबूर से जवाब दूंगा, इंजील वालों को इंजील से जवाब दूंगा, और कुरान वालों को कुरान से जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरमाना। ख़ज़ान इमाम इस फर्श अज़ा पर मैं और आप मौजूद हैं तो इसीलिए मौजूद हैं कि अली से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन क्या हमारी मोहब्बत उस मयार की है कि जो इमाम मासूम हमसे चाहते हैं? आज फर्श अज़ा पर ये सीखेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारी मोहब्बत का मयार क्या है, हमारी मोहब्बत कितनी खालिस है। और इसको चेक करने के लिए मयार भी मौला खुद बता रहे हैं। याद रखिए कि अगर हमें देखना है कि हमारी मोहब्बत कितनी खालिस है, उसका मयार कितना बुलंद है, तो जो अली के बताए हुए उसूलों पर और तरीक़ों पर जिसे जितना बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा आता होगा, उसकी मोहब्बत उतनी ही खालिस है, सुभान उसकी अल्लाह। मोहब्बत का मयार उतना ही बुलंद है। तो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरमाना। मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी 3 उसूलों के मुताबिक गुजरनी चाहिए अगर मुझसे खालिस मोहब्बत रखते हो। अपनी लाइफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला पार्ट क्या होना चाहिए कि मारिफत इलाहिया। हमारी ज़िंदगी में एक हिस्सा किससे मखसूस होना चाहिए? अल्लाह की मारिफत, रब की मारिफत से। देखिए मौलाए कायनात ने इबादत की गुफ्तगू बाद में की है, मारिफत की गुफ्तगू पहले की है। और जो इबादत मारिफत के बगैर हो वो इबादत नहीं। ऐसे सजदे तो इब्लीस ने भी बहुत किए, ऐसे सजदे तो अबू जहल ने भी किए। तो जो इबादत मारिफत के साथ हो वो असल में मारिफत है। और हम मौला के इन जुमलों को अगर गौर से पढ़ें तो मारिफत के दर खुलते हैं कि मौलाए कायनात खुदावंद मुतआल को मुखातिब करके कहते हैं कि मेरी इज़्ज़त व तौक़ीर के लिए यही बहुत है कि तू मेरा रब है, और मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। तू मेरा वैसा ही रब है जैसा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मुझे वैसा बना दे जैसा तू मुझे देखना चाहता है। और ये कौन ये दुआ कर रहा है? मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि मुझे वैसा बना दे जैसा तू मुझे देखना चाहता है। तो हमेशा याद रखिए कि अब्द, माबूद और इबादत ये एक ट्रायंगल है।
اب سے معبود کا رشتہ کب مضبوط ہوتا ہے، کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ عبادت کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے۔ تو جتنی عبادت معرفت کے ساتھ ہوگی اتنا ہی رب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو جیسے جیسے ہم معرفت کے ساتھ عبادت کرتے چلے جائیں گے، یہ سمجھ کر کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمیں خلق کیوں کیا گیا ہے، ہمارا رب کیسا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو جیسے جیسے ہماری عبادت اس طریقے سے انجام پاتی چلی جائے گی، ہماری عبادت اس منزل تک پہنچتی چلی جائے گی کہ جس کے لیے فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو ہماری عبادت معراج پر پہنچتی اس وقت ہے جب ہم اسے معرفت کے ساتھ ادا کیا کرتے ہیں۔ دوسرا میسج اسی جملے میں مولا کا کیا ہے کہ پہلا تو یہ کہ پروردگار ہمارا رب ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ عزیزان امام، دوسرا پارٹ اس کا کیا ہونا چاہیے کہ دیکھیے، ایک تو پہلے اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیونکہ بچیاں بھی فرش اعضاء پر ہیں، اور پھر میں دوسرے پارٹ پر آؤں کہ دیکھیے، ایک تو عبادت معرفت کے ساتھ کرنی ہے، پھر مولا عزت و توقیر بھی بتا رہے ہیں نا کہ میری عزت و توقیر کس میں ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ عزت و توقیر اس میں ہے کہ بہت بہترین گھر ہے ہمارے پاس تو ہماری عزت و توقیر ہے، بہت بہترین گاڑی ہے ہمارے پاس تو اس میں عزت و توقیر ہے، بہت بینک بیلنس ہے، برانڈڈ کپڑے ہیں، برانڈڈ گھڑیاں ہیں، تو یہ فخر کا باعث ہے نہیں۔ مولا وضاحت کر رہے ہیں کہ عزت و توقیر کس میں ہے کہ اگر میں اس رب کی عبادت کروں جو معبود یکتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ عزت و توقیر بلندیاں گھر اور گاڑی میں نہیں ہے، عزت و توقیر اس میں ہے کہ میں کسی غیر معبود کے آگے سر نہیں جھکاؤں، یہ میرا فخر ہونا چاہیے کہ وہ معبود یکتا میرا رب ہے۔ دوسری میری عزت کس میں ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، کس کا کہ جو بالکل پرفیکٹ ہے، کہ تو میرا ویسا رب ہے جیسا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عزت و توقیر اس میں ہے کہ وہ رب ہمارا مالک ایسا ہے کہ جو علیم بھی ہے، جو قدیر بھی ہے، جو سخی بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ ہمارا رب ہے کہ جو ہماری گناہوں پر، ہماری کوتاہیوں پر، ہمارے رزق کو نہیں روکتا، ہمیں چھوٹی چھوٹی سے گناہ صغیرہ پر ہمیں سزا نہیں دیا کرتا، وہ ہمارا رب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، شاہ نجف پہ بلند ترین سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ ایک تو میری عزت و توقیر اس میں ہے کہ میں غیر خدا کے آگے سر نہیں جھکاتا، دوسرے میرا فخر اس میں ہے کہ میرا رب اتنا پرفیکٹ ہے، میں اس معبود یکتا کی عبادت کرتا ہوں کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور پھر یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ویسا بنا دے، تو بے شک ویسا ہی رب ہے لیکن مجھے ویسا بنا دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ جب جانماز پر آتے ہیں تو مولا کی اس دعا کو یاد کرتے ہیں اور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو مجھے دیکھنا چاہتے۔ ہم تو یہ دعا بھی نہیں کرتے کہ مولا ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں مولا ہمیں ویسا بنا۔ ہمارے مولا تو ویسے ہی ہیں، ہمارے رہبر تو ویسے ہی ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم ویسے نہیں بن پاتے کہ جیسا مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فضان امام، یہ دعا سب سے پہلے ہماری عبادتوں میں ہماری زبان پر ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا پارٹ جو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو میں جو دوسرا پارٹ تم نے رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ خود شناسی، اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ اور اپنے نفس پر ظلم ہو جاؤ۔ اب ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ ہم سب سے زیادہ تو اپنی فکر کرتے ہیں، ہم دوسرے کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو تو ہم بالکل نقصان نہیں پہنچاتے، ہم اپنے اوپر کیا ظلم کرتے ہیں۔
جبکہ پروردگار عالم سورہ یونس میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ بے شک اللہ تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا مگر تم خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہو۔ اور دعائے کمیل کا جو جملہ ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ، وہ پاک ہے، تمام حمد اسی کے لیے ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ہم یہ جملے ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں۔ تو اپنے نفس پر ظلم کیا ہے؟ اپنے نفس پر ظلم یہ ہے کہ میں ریاکاری کی زندگی گزاروں، میں بظاہر تو لبادہ اوڑھ لوں دین کا، لیکن میں اپنے آپ سے مخلص نہ ہوں، اپنے رب سے مخلص نہ ہوں، اپنے دین سے مخلص نہ ہوں۔ یہ اپنے نفس پر ظلم ہے۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جب لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو سمجھ لو کہ اس نے تمہیں قتل کر دیا، اس لیے کہ جب ہم اپنی تعریف سنتے ہیں تو خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، اور خود پسندی کہاں تک لے جاتی ہے؟ تکبر تک لے جاتی ہے، غرور تک لے جاتی ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی تعریف کرے تو خوش نہ ہوا کرو، یہ سمجھا کرو کہ اس نے تمہیں قتل کر دیا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور نفس پر ظلم یہی ہے کہ ہم ریاکاری کریں، ہم اپنی تعریف سن کر خوش ہو جائیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ ہیں یہ ہمارا کمال ہے، نہیں، اس میں کچھ بھی ہمارا کمال نہیں۔ جو میں نے کہا نا کہ جب اہل سنت کی وہ خواتین جب مجلس سننے کے بعد یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھتی رہیں اور ہم سنتے رہیں، تو وہ دراصل میری تعریف نہیں تھی، وہ دراصل امام معصوم کی، ان کے ذکر کی تعریف تھی۔ اور اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ میرا کمال ہے تو میں پستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دوں۔ تو ظالمہ بس خود پسندی، تکبر، غرور، عجب، یہ سب چیزیں یہ نجاستیں ہیں، یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں یہ نجاستیں ہیں، اور ہمیں خود کو ان سے بچانا ہے۔ اور تیسرا جو مولا اصول بتا رہے ہیں، جو تیسرا پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ سوشلائزیشن، کہ میں صرف اپنی اصلاح کی فکر میں نہ رہوں کہ بس میں سب کچھ پڑھ لوں، سب کچھ سیکھ لوں، اپنی اصلاح کر لوں، خود کو نیک بنا لوں، خود پارسا بن جاؤں، اس کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب نہ مجھے اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرنی ہے، نہ اپنے دوست احباب کی فکر کرنی ہے، نہ رشتہ داروں کی فکر کرنی ہے، نہ معاشرے کی فکر کرنی ہے، میں صرف اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤں۔ مولا کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، سوشلائزیشن تیسرا پارٹ ہونا چاہیے آپ کی زندگی کا۔ اور اس میں جب ہم یہ فریضہ انجام دینے نکلتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور یہ سب سے مشکل ترین فریضہ ہے، لیکن یہ ہم انجام نہیں دیتے۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے خطبے ہیں جو کربلا جانے سے قبل، ہمیشہ کہتی ہوں کہ انہیں پڑھیے تاکہ کربلا سمجھ میں آئے، جو آج کربلا سمجھ میں نہیں آتی نا، اسی لیے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے کہ ہم ایک رسم سمجھ کر فرش عزا پر آتے ہیں، کربلا کے مقصد کو پہچانیے۔ امام حسین کے سارے خطبات میں مین فوکس اسی بات پر ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور میرے مولا امام معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد صلی اللہ محمد فرجم کہ جب تم اس فریضے کو انجام نہیں دو گے تو تم پر بدترین لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد تم میں سے نیک افراد بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی
کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں ممبر سے پڑھیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ واہ واہ نہیں کریں گے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہیں، جبکہ ذہن میں ہر لمحہ یہ موجود ہونا چاہیے کہ روز محشر بی بی سوال کرے گی۔ ہم اس ممبر کے مالک نہیں ہیں، یہ حسین کا ممبر ہے، ہم نوکر ہیں اور ہمارے انداز نوکروں والے ہونے چاہیے۔ ہمارا کام فقط حق کو پہنچانا ہے، اس سے زیادہ ہمارے دل میں خواہش موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلنا ہے تو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ زبان میں تاثیر کب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اگر میں حجاب نہ کروں اور میں ممبر پر بیٹھ کر حجاب کا درس دوں، کسی کے دل پر یہ بات اثر نہیں کرے گی۔ میں اول وقت میں نماز نہ پڑھوں، میں ممبر پر بیٹھ کر اول وقت میں بچیوں کو نماز کی تاکید کروں، میری بات میں اثر نہیں ہوگا۔ جو بھی عمل میں جس کے لیے لوگوں کو مخاطب کر کے تنبیہ کر رہی ہوں، پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی ذات پر اس عمل کو نافذ کرنا ہے، پھر مجھے ممبر سے اس کی تلقین کرنی ہے۔ فضائل امام یہ 3 پارٹس ہیں، اور بار بار اس لیے یہ جملے دہراتی ہوں کہ امام کا ظہور بہت قریب ہے۔ امام کے ظہور کی نشانیاں ہم پوری ہوتے مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے مکہ میں دیکھا ہے جو آسمانی بجلی کا ٹکرانا، جو طوفان کا آنا، کس طرح لوگ اور گاڑیاں کس طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس لیے سب تک پہنچ بھی جاتی ہیں اس طرح کی خبریں، پھر بھی ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ فرش اعضا ہمیں شعور نہیں دیتا، اگر یہ فرش اعضا ہمیں بیدار نہیں کرتا تو بیکار ہے پھر اس فرش اعضا پر آنا، پھر فقط یہ رسم ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ تو آج دشمن نے ہمیں کس کام میں لگا دیا ہے کہ ہم آپس میں جھگڑتے ہیں، ہم آپس کے اتحاد کو ختم کریں، ہم آپس میں انتشار کا شکار ہو جائیں۔ ہم اس بات پر ہی جھگڑتے ہیں کہ ولایت کا اقرار کرنے والے کون ہیں اور ولایت کے منکر کون ہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ فلاں ولایت کو ماننے والا ہے اور فلاں ولایت کو منکر ہے؟ یہ ہماری زبان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، یہ باتیں دشمن کو مضبوط کرتی ہیں، دشمن کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہی ہیں۔ وہ دشمن جو سادہ لوگ مومنوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ دشمن کتنا ادلار ہے۔ میں بار بار ممبر سے اس چیز کو دہراتی ہوں کہ ان جھگڑوں کو چھوڑ دیجئے کہ کون کہاں ولایت کا اقرار کر رہا ہے، کون کہاں علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے، وہ جانے اور مولا جانے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ولایت ہے کیا، ولایت کے معنی کیا ہے۔ ولایت کے معنی کو تو سمجھیے کہ ولایت کہتے کسے ہیں۔ اس پر کوئی غور و فکر نہیں کرتا کہ ولایت ہے کیا، ہماری زندگیوں پر ولایت نافذ کیسے ہوتی ہے۔ ولایت کا مطلب ہے کہ امام معصوم کا ہم پر، ہماری جانوں پر حق تصرف رکھا۔ وہ اگر ہم پر ہم یہ یقین رکھیں، یہ ایمان رکھیں کہ امام معصوم جن کی ولایت کا ہم اقرار کرتے ہیں وہ ہم پر حق تصرف رکھتے ہیں۔ حق تصرف کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے واضح کروں کہ حق تصرف اسے کہتے ہیں کہ جب ہماری زندگی ہماری خواہشات کے مطابق نہ گزرے، امام کی سیرت، امام کے کردار کی پیروی کرتے ہوئے گزرے، اسے ولایت کہتے ہیں۔ اگر ولایت کا یہ مفہوم سمجھ میں آ جائے تو آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں، انتشار ختم ہو جائے، سب متحد ہو جائیں، اور جس دن مومن متحد ہو گئے اس دن نصرت امام کی تیاری شروع ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں یہ فیصلے نہیں کرنے، ہمیں یہ فتوے صادر نہیں کرنے، یہ فتوے امام معصوم کی زبان سے اچھے لگتے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بائی برتھ شیعہ ہیں، ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم شیعہ ہیں۔ یہ تو دیکھیے کہ مولا کسے شیعہ کہہ رہے ہیں، مولا شیعہ کی ڈیفینیشن کیا بتا رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل
کی مدد حق ہے. فاطمہ زہرا پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. مولا فرما رہے ہیں کہ بہت لمبی حدیث ہے، اس کی میں صرف 2 جملے اب وقت کی کمی کے سبب آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ مولا فرما رہے ہیں واللہ ما شیعتنا، اللہ کی قسم وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. امام معصوم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مگر مولا کب قسم کھاتے ہیں جب کسی بات کو ایمفیسائز کرنا ہے. واللہ ما شیعتنا، خدا کی قسم وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اب ہم لاکھ اپنے آپ کو شیعہ کہتے رہیں، مولا کا جو بتایا ہوا قانون ہے، جو مولا کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن ہے، جو اس کے مطابق شیعہ ہے وہ شیعہ ہے. کون شیعہ ہے؟ الا من اتقى اللہ واطاعته، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے. مولا شیعہ کی یہ ڈیفینیشن. مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ تم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے یا کالے کپڑے پہن کر فرش اعضاء پر آ گئے تو تم شیعہ ہو، نہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو. اور مولا پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ولایت کا اقرار کرنے والا کون ہے. زداران امام مولا نے بتایا کہ ہماری ولایت اس تک نہیں پہنچی. وما تنالوا ولایت الا للعمل والورا، کہ جس کے عمل میں ولایت نظر نہ آئے. تو اب ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہم یہاں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم یہاں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم یہاں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. مولا ولایت کا اقرار کرنے والے کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ ہماری ولایت اس تک نہیں پہنچی کہ جس کے عمل میں ولایت نظر نہ آئے. اگر ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے مولا کی ولایت نظر آ رہی ہے تو ہم ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں. ورنہ مولا سے ڈیفینیشن پوچھ لیجیے یا اپنے دماغ سے ڈیفینیشن طے کر لیجیے. تو حضرات امام اصل ولایت یہ ہے کہ اطاعت امام کی جائے. ایک جملے میں اگر میں اس بات کو سمجھا سکوں، مولا کی اطاعت. اور جب ہم کربلا کے شہداء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہستی ایسی نظر آتی ہے کہ جس کا مقام، جس کی فضیلت کربلا کے شہداء میں سب سے الگ نظر آتی ہے. مولا عباس، وقت کے امام کی جیسی اطاعت عباس نے کی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر، کربلا کے میدان میں جس شان کے ساتھ حسین کا روضہ جگمگا رہا ہے، باقی سارے شہید تو گنج شہیدہ میں ہیں، لیکن جس شان کے ساتھ حسین کا روضہ جگمگا رہا ہے اسی شان کے ساتھ عباس کا روضہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرتان امام یہ منزلت مولا عباس کو کیسے ملی؟ معصوم تو نہیں ہے نا، غیر معصوم ہے میرا مولا، مگر ایسی فضیلت کہ عباس جو کہ جانتے ہیں کہ عباس کو تو مانگا ہی کربلا کے لیے گیا تھا. عباس کو تو مانگا ہی اس لیے گیا تھا کہ حسین پر جان نثار کر دیا. اور اسی عباس کو جنگ کی جب حسین نے اجازت نہیں دی، عباس نے سر کو جھکا لیا اطاعت امام میں. عزاداران امام آج کی یہ فرش اعظم منسوب تو بی بی سکینہ سے ہے. ہمیشہ سکینہ کا پرسہ دینے کے لیے آپ فرش اعظم پر آتی ہیں، مگر آج صاحب اعضا نے مجھ سے کہا کہ عباس کا تذکرہ بھی سوچنے کا اس لیے کہ صاحب اعضا کو جو ہر سال عزا خانے میں علم سجاتی تھی عباس کا، اور در عباس سے، علم عباس سے ایک عزادار مانگا کرتی تھی، ایک علمدار مانگا کرتی تھی. خدا نے علم عباس کے صدقے، در عباس کے صدقے انہیں وہ علمدار عطا کیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آج سکینہ کے ساتھ عباس کا ذکر بھی ضرور کیجیے. عزاداروں، یہ میرا وہ باب الحوائج مولا ہے کہ جس کے در
کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ عباس کو اللہ نے باب الحوائج کیوں بنایا جانتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کربلا میں عباس کی 2 حاجتیں پوری ہوئی۔ ایک عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی اور ایک عباس سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکے۔ عزیزانو، جب کربلا میں عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے اور عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبا لیا تھا نا، اس وقت ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا تھا اور اس وقت عباس نے آسمان کی طرف منہ کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ بار الہ بس میری یہ ایک حاجت اس وقت روا کر دے کہ سکینہ در خیمہ پر ہاتھوں میں کوزہ لیے میرا انتظار کر رہی ہے۔ بار الہ بس میں سکینہ تک پانی پہنچا دوں، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، پروردگار میری یہ حاجت روا کر دے۔ عزیزانو، اسی وقت ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا مشق سے پانی بہہ گیا۔ عباس نے بڑی بے بسی سے اس وقت آسمان کی جانب دیکھا تھا اور اللہ نے اس وقت عباس سے یہ وعدہ کر لیا تھا، عباس اس وقت ہماری حکمت تھی، تمہاری اس حاجت کو روا نے کیا، مگر عباس اب میں تمہیں قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دوں، اب میں تمہیں قیامت تک کے لیے ایسا باب الحوائج بناؤں گا کہ کوئی تمہارے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ عزیزانو، آج بھی علم عباس پر یہ روایت کے جملے پڑھ رہی ہوں، ہر علم عباس پر 70,000 فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں کہ مومن آئے اپنی حاجت مانگے تو اس کی حاجت کو فوراً روا کرے۔ عزیزانو، آپ اس وقت سکینہ کی فرش عزا کریں اور پرسہ لینے کے لیے کوئی اور نہ ہو، میرا باب الحوائج مولا اس وقت فرش عزا پر ضرور ہے اور جو دل میں جو حاجت لے کر آیا ہے، عزاداروں فرش عزا پر ہاتھ رکھنا اور غازی مولا عباس سے اپنے باب الحوائج مولا سے روتی آنکھوں کے ساتھ اپنی حاجت کو مانگنا۔ میں یقین سے کہتی ہوں میرا باب الحوائج مولا کبھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آج اس شہیدہ کی فرش عزا ہے، کربلا کی وہ واحد شہیدہ، ارے جو اندھیرے زندان میں جس کی قبر بنی، جو اندھیرے زندان میں دفن ہوئی ہے، واحد شہیدہ ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا، اپنے مولا امام ہفتم سے، مولا آپ نے 14 سال قید میں گزارے، مولا آپ 14 سال قید رہے، مگر مولا شہادت کے بعد آپ کو رہائی مل گئی، مگر میرا سلام ہو، میرا سلام ہو حسین کی 4 سالہ یتیمہ پہ کہ جسے شہادت کے بعد بھی رہائی نہ ملی، ارے جو شہادت کے بعد بھی قید رہی، عزاداروں یہ واحد شہیدہ ہے، یہ واحد حسین کی 4 سالہ یتیمہ ہے کہ جس کا جنازہ اٹھا تو اس کے جنازے پر رونے والے بھی قیدی تھے، ارے اس کے جنازے کو اٹھانے والے بھی اسیر تھے، ارے اس کے جنازے کو جب سید سجاد نے اٹھایا سر سے پیر تک زنجیریں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ارے ہاتھوں میں 4 سالہ بہن کا جنازہ تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، صدر نہیں مانگی، صدر دعا کیا کرو خدا سب کے سروں پر باپ کا سایہ سلامت رکھیے۔ ارے جب باپ مر جاتا ہے نا، بیٹیاں بڑی غریب ہو جاتی ہے، عزاداروں جب باپ مر جاتا ہے نا
تو بھائی باپ بن جاتے ہیں، بہنیں بھائیوں کو دیکھ کر جیتی ہے، عزاداروں پھر بھائی آسرا ہوتے ہیں۔ میرا مولا سید سجاد بھی جب بابا کو شہید کر دیا گیا نا تو میرا مولا سید سجاد بہن کے لیے باپ بن گیا تھا، اسی لیے کوفے کے راستے میں جب سکینہ تھک جایا کرتی تھی نا، جب سکینہ رویا کرتی تھی تو میرا مولا سید سجاد کوفے کے راستے میں تپتی ریت پر لیٹ جایا کرتا تھا اور کیا کہا کرتا تھا، کہتا تھا سکینہ آ میری بہن، آ جا میری بہن، تجھے بابا کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی نا، آ میرے سینے پر سو جا۔ ارے میرا مولا سید سجاد سکینہ سے کہتا تھا میرے سینے پر سو جا۔ سکینہ سید سجاد کے سینے پر لیٹتی تھی، گھبرا کر اٹھ جایا کرتی تھی، کہتی تھی بھیا زنجیریں بہت گرم ہے، بھیا سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ جانتی ہیں سکینہ کو نہیں پتا تھا نا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ سکینہ نے پہلی مرتبہ کب سنا کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جب حسین نے مسلم کی بیٹی عاتقہ کے سر پر حسین نے جناب مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کی بیٹی عاتقہ کو پیار کیا۔ سکینہ دیکھ رہی ہے، عزاداروں حسین نے اپنے ہاتھوں سے نئے گوشوارے منگوا کر مسلم کی بیٹی کے کانوں میں ڈالے۔ سکینہ خاموشی سے دیکھ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج بابا اس طرح پیار کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھتی رہی خاموشی سے، اس کے بعد دادا سے پوچھا بابا آج آپ اس طرح عاتقہ کو پیار کیوں کر رہے تھے؟ حسین نے کہا مجھے نہیں معلوم، عاتقہ یتیم ہو گئی ہے۔ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ عزاداروں سکینہ نے پہلی مرتبہ سنا کہ یتیمی کہتے کسے ہیں۔ سکینہ کے ذہن میں بس یہی یتیمی کی تعریف ہے نا کہ جس کا باپ مر جاتا ہے اسے یتیم کہتے ہیں اور اس کو پھر لوگ گلے لگا کر پیار کرتے ہیں۔ میرے بابا نے بھی عاتقہ کو اسی طرح پیار کیا تھا اور کہا تھا عاتقہ گھبرانا نہیں، میں حسین ابھی زندہ ہوں، کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو مجھ حسین سے آ کر کہہ دینا۔ عزاداروں سکینہ نے یہی سنا تھا، مگر جب شام غریبہ آئی سکینہ کی یتیمی کا استقبال کس طرح ہوا؟ ارے جب سکینہ نے دیکھا کہ بابا کا سر ماں کے نیزہ پر بلند ہو گیا، ارے اشقیا شام غریبہ میں خیمے جلانے کے لیے آنے لگے تو سکینہ کو لگا کہ اب یہ مجھے پیار کرنے آ رہے ہیں، میرا باپ مر گیا ہے، میں یتیم ہو گئی ہوں، ارے اب یہ قریب آئیں گے، میرے سر پر ہاتھ رکھیں گے، مجھے پیار کریں گے۔ سکینہ یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی، انا الیتیم، میں یتیم ہوں۔ ماں کون سر پر ہاتھ رکھتا؟ ارے کسی نے تماشے مارے، ارے کسی نے کانوں سے ایسے کھینچ کر اتارے، خون بہتا رہا، ارے کسی نے بابا کو رونے پے پشت پر مجھے مارے۔ سکینہ پکارتی رہی، میں یتیمہ ہوں، میرے بابا کو مارا گیا۔ ظالموں نے ترس نہ کھایا، تماشے لگتے تھے۔ سکینہ کبھی موقع نیزہ پر بابا کے سر کو دیکھ کر روتی تھی، کبھی خولی کے گھوڑے کی گردن سے بندھے عباس کے سر کو پکارتی تھی، چچا عباس، چچا آئیے، ارے سکینہ کو بچا لیجیے، سکینہ سے تماشے نہیں کھائے جاتے۔ جب کوئی مدد کے لیے
سے بڑی یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے وائرس کو دیکھتے ہیں